بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ان کی سسٹر کی اپنے شوہر کے ساتھ کچھ انبن ہوئی، کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان سے لڑائی جھگڑا کر کے علیحدگی اختیار کی اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کورٹ سے ون سائیڈڈ فسخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لی، جس کو عرف عام میں خلا کہتے ہیں۔ اور اب ان کے میرے گھر والے جو ہیں وہ بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، ایک اور بہت اچھا رشتہ آ گیا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ کورٹ کا خلا جو فسخ نکاح ہے نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اب جو دوسرا نکاح ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر وہ آپس میں جسمانی تعلق قائم کریں گے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میری بہن پہلے والے اپنے ہسبینڈ سے پیگننٹ تھیں، لیکن دوسری شادی کے چکر میں یہ بورٹ کروایا، بچے کو بھی ضائع کر دیا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور ماں باپ کہیں سے حدیثیں لے آئے ہیں کہ دیکھیں ون سائیڈڈ ہو سکتا ہے۔ جب ان کو بتایا کہ اس حدیث کے اندر بھی اگر ایسا ہے کہ لڑکی نہ رہنا چاہے تو نبی کریم نے آپس میں جدائی نہیں کروائی، بلکہ شوہر کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، تو شوہر سے ہی ہوگا، تو کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ پھر جب علماء اور مفتیان کرام کی باتیں ان کو بتائیں تو کہا ہم کسی عالم اور مفتی کو تسلیم نہیں کرتے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ کافی سارے سوال ہیں، لیکن میں تیزی سے جلدی سے جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے خلا اور طلاق کا حق صرف شوہر کو دیا ہے، اس کے قائم مقام ہو کر کوئی بھی دوسرا نکاح کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، فقہ حنفی میں یہ ضرور ہے کہ اگر لڑکی مسلسل ظلم کا شکار ہو رہی ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے شوہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ طلاق دیں یا آپ خلع دیں۔ ان میں دونوں میں فرق بھی یاد رکھیے گا، اگر بغیر پیسے کے طلاق دیں گے تو طلاق، اور پیسے کے بدلے میں ہے تو خلع۔ اب شوہر اگر راضی نہیں ہو رہا اور لڑکی مسلسل ظلم کا شکار ہے، مثال کے طور پہ شوہر حقوق زوجت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے بالکل، اس کو انین کہتے ہیں، تو پھر جج اس کو موقع دے گا علاج کا، اگر نہیں ہوا علاج 1 سال جتنا بھی جج دے، اس کے بعد وہ اگر شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ ایسے اگر کوئی شوہر باہر چلا گیا، مفقود الخبر ہو گیا، اس علاقے میں جنگ شروع ہو گئی، کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اطلاع ہی نہیں مل رہی، تو چند شرائط کے ساتھ پھر بعد میں جج ون سائیڈڈ کر سکتا ہے۔ یا شوہر بہت ہی ظالم ہے، مارتا ہے، چھریوں سے حملہ کر دیتا ہے، آنکھ پھاڑ دی، ناک پھاڑ دی، نفقہ نہیں دیتا، حق ادا نہیں کرتا ہے، اس ظلم مسلسل سے بچانے کے لیے بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اور ہم دیتے ہیں فتویٰ کہ ون سائیڈڈ کورٹ کا فسخ ہو سکتا ہے، فسخ نکاح، لیکن پہلے وہی شرط ہے کہ شوہر کو راضی کریں، پیار سے، محبت سے، سختی سے۔ اگر وہ طلاق اور خلا پہ راضی نہ ہو تو پھر یہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں یہ شوہر کا ہی حق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے الزامات لگا کر کہ اس نے مجھے مارا تھا، پیٹا تھا، غیر عورتوں سے مراسم میں شرابیں پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا، حالانکہ وہ شوہر ایسا نہیں ہے، جھوٹ بول بال کے جان چھڑا لی، یا جیسے اس مسئلے میں کہ چھوٹی موٹی باتوں میں علیحدہ ہو گئے، اس سے کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، یہ فسخ نکاح نہیں ہوگا، یہ پہلے شوہر کے نکاح میں کہلائیں گی، انہی کی منکوحہ ہیں، اور جب تک لڑکی کسی کی منکوحہ ہو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ پھر یہ ابورٹ کرانا اگر 4 مہینے کے بعد ہے تو انسان کے قتل کی مثل ہے، اور 4 مہینے سے پہلے ہے تو بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، اس پر بھی اس عورت کو شدید قسم کا جواب دینا ہوگا۔ اب یہ اگر اگلا نکاح کر بھی لیتی ہیں تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ تو پہلے کی منکوحہ ہیں۔ پھر جو جسمانی تعلق قائم ہوگا وہ آپ خود سوچیجئے، غیر مرد سے جسمانی تعلق قائم ہو تو کیا حکم ہوگا، اور جو بچے پیدا ہوں گے ان کا حکم کیا ہوگا۔ اس میں جو ماں یا جو بہن بھائی دیگر اس لڑکی کے ساتھ ہیں، یہ سب کے سب گناہگار، اور اللہ نہ کرے اگر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے انجام بہت ہی سخت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور لیکن ان میں ابھی تک یہاں تک کوئی بھی چیز کفر نہیں کہیں گے، یہ اسلام سے باہر ہونے کا نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو کہا کہ علماء کے فتاویٰ دکھائے سب کہا ہم کسی عالم مفتی کو نہیں مانتے، یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے، اور ایسا کہنے والے کو، کیونکہ عالم کو نہیں مانتے، مفتی کو نہیں مانتے، کیا مطلب؟ عالم مفتی اپنے پاس سے تو آپ کو کچھ نہیں عرض کر رہا، وہ تو قرآن سنا رہا ہے، وہ حدیث بیان کر رہا ہے، یا ایک حدیث آپ لے کر آئے، اس کی صحیح شرح، صحیح تشریح آپ کو نہیں معلوم تھی، وہ کہتا ہے کہ آپ نے غلط سمجھا، صحیح تشریح یہ ہے، یہ نبی کریم کا مقصود ہے، اور بتا بھی رہا ہے کہ دیکھیں خود نبی کریم نے مرد سے ہی طلاق دلوائی، لیکن آپ نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب جب آپ یہ کہتے ہیں ہم کسی عالم مفتی کو نہیں مانتے تو آپ پس پردہ یہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں، اور یہ چیز اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ لہذا اس قسم کا جس نے جملہ کہا ان کو چاہیے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔
اب آخری صورت کہ اگر کوئی نہیں مانتا، جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیں ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کے سزائیں جاری کریں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، اور اگر ریاست کے قوانین ایسے ہیں کہ فرض کر لیں ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، آپ کے آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ آپ کے جو عدالتیں ہیں وہ ان کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہی، فیصلہ نہیں کر رہی، تو پھر انسان کو سوشل بیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ ان سے ملیں گے نہیں، خوشی غمی میں شرکت نہیں کریں گے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ بھی جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ میرا ایک کلپ آپ نکال کے رکھ لیں اگر ہو سکے، یہ ایئر وائی پہ پروگرام ڈلے گا اور ایئر وائی کو لوگو لگے رہنے دیجیے گا، اس کو ہٹا دیتے ہیں بعض، تاکہ یہ ہمارے ایئر وائی کیو ٹی وی کی وہ بھی لوگ جانیں اور مزید دیکھنے کی طرف مائل ہوں اور ایسے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ پہنچا دیں، مانے نہ مانے ان کا کام ہے، اتمام حجت ہو جائے گا، اور میدان محشر میں جو رسوائی اللہ نہ کرے ان کا مقدر بننے والی ہے، علمان الحفیظ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔ ایک ہی بات کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بہن نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین سیکھیں، لوگوں سے کہا جاتا ہے، جب ہم سیکھنے کی طرف آتے ہیں